دنیا کے اندر آیا لیکن دیکھنا کیسا ہے، سر پہ ٹوپی رکھتا ہی نہیں ہے، میں اس کے سر پہ ٹوپی رکھتی ہوں، اپنے ہاتھ سے ہی ہاتھ مار مار کے پیچھے کر دیتا ہے. اور دیکھنا کیسا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر پیسے پکڑائے، اس نے اسے مٹھی کے اندر دبائے، اسے چھوڑ ہی نہ رہا. تو معلوم ہوا ماں کے پیٹ میں سے پیسے کا درس ملا، ٹوپی داڑھی کا درس ہی نہیں سے ملا. ٹوپی کے اتارنے پر اگر ماں کی آنکھ میں آنسو نہ آیا تو سمجھ لے اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی نسل کا مستقبل برباد کر دیا. اولاد کی بربادی دوسری طریقے سے کیسے آئی؟ دروازے پہ بجی گھنٹی، بچہ دوڑ کے لپکا دروازے کی طرف. ابو نے کہا اے جی، تو میرا پوچھے کہنا ابو گھر پہ نہیں ہے. وہ تو باہر جا کر ابو گھر پہ کوئی نہیں، تو سمجھ گیا جھوٹ سے کام بنتا ہے. ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، اس نے نمبر دیکھ کر خبردار، ماں نے کہا نہیں اٹھانا نہیں اٹھانا. کس کا فون ہے؟ امی پھپھو کا ہے. کہتے نا امی ڈاکٹر کے گئی ہوئی ہے. ہلو امی ڈاکٹر. انہوں نے کہا جھوٹ سے کام بنتا ہے. بیگم نے شوہر سے کہا اجی شام کو گھر جلدی آ جانا، پچھلے مہینے کارڈ آیا تھا، پھپھو کی بیٹی کی شادی ہے، خالہ کی بیٹی کی شادی ہے. انہوں نے کہا امی سے پوچھ لے. ساس سے پوچھنے کے لیے گئی. انہوں نے کہا امی کارڈ آیا پھپھی کے گھر سے، خالہ گھر سے، آپ کا بھی دعوت نامہ ہے. ارے میں کہاں جا سکتی ہوں. انہیں بہانہ لگا دے اور کہہ دے ہمارے تو کوئی سسرال کے اندر فوتگی ہو گئی، امی اور میرے شوہر وہاں چلے گئے، تو کسی بچے کو لے کے چلے جا. اب بچہ پاس بیٹھا ہوتا. انہوں نے کہا لے بھی یہاں بھی جھوٹ سے کام بنتا ہے. جوان ہوئے مارکیٹ کے اندر نکلے، کپڑے والے کے پاس، جوتے والے کے پاس. اسے پتہ نہیں ایسی اسے پی ایچ ڈی تعلیم اس نے کہاں سے حاصل کر رکھی ہے کہ اس نے ہر آنے والے گاہک کو اپنی نظروں میں ایسا لے کے لٹایا کہ اللہ اکبر، بڑے سے بڑے چھرے پھیرنے میں اسے تکلیف ہی کوئی نہیں ہوئی. اندازہ لگاؤ بھکر کہاں، فیصل آباد کہاں، بھکر کہاں، ملتان کہاں، بھکر کہاں، لاہور کہاں. یہاں سے کپڑا لینے کے لیے رات کو سفر کر رہا ہے، بھکر سے لاہور کے لیے رات کو سفر کر رہا ہے. صبح پہنچا، سارا دن مارکیٹ کی، پھر وہاں سے مال لوڈ کرایا، ہفتے کو لے کے آیا، دکانوں کا اتنا اتنا کرایا، پھر بجلی کا اتنا بل، ملازم دکان پہ رکھ کے. حسینی صاحب دکان پہ کپڑا لینے کے لیے چلے گئے. حسینی صاحب آپ کے لیے تو ایسا لے کے آئے ہوں، اللہ کی قسم حسینی صاحب میں تو آپ کو اس ریٹ پہ دے رہا ہوں جو ریٹ پورے بھکر کے اندر ہے ہی نہیں. اور واقعی نہیں ہے، تیری قسم سچی. 1 میٹر کے اوپر تو 150 روپے نفع لے رہا، تیری قسم سچی ہے. حسینی صاحب رگڑے کے اندر آ گئے، عبداللہ نان بھی آ گئے. اور اگر چائے کی چسکی لگ گئی، پانی کی ایک بوتل پی لی، پھر تو سبحان اللہ، ایک نقد لے کے جائیں گے، دوسرا ادھار لے کے جائیں گے. چل کام ہو گیا. دکان کے اوپر گاہک بیٹھا ہے. یہ میں آپ کو بات حقیقت بتا رہا ہوں جس سے معاشرہ برباد ہو رہا ہے. حکومتوں سے کوئی نہیں ہوتا، حکومت کی کیا مجال. ایک آدمی پاکستان کی 22 کروڑ 25 کروڑ کی آبادی کا بیڑا کیسے کر سکتا ہے؟ ہماری غلط پالیسیاں. رہن صاحب کپڑے والے کے پاس جاؤ، ایسی بولی بول لیں گے، نہ وہ سندھی ہے، نہ سرائکی ہے، نہ بلوچی ہے، نہ وہ اردو ہے، پتہ نہیں کپڑا کر کے بول دیں گے. اور وہ سمجھ جائے گا کہ میں انشاءاللہ اس کی گردن پہ ٹوکا لے کے کھڑا ہوں، انشاءاللہ اس کی گردن اتار کے بھیجوں گا سے یہاں سے. اللہ کے اور دکان کے اوپر کیا رکھا ہے؟ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تو یہ گیت ہے. کتنے افسوس کی بات. کوئی کمائی کا، پڑھائی کا، لکھائی کا، دکانداری کا کوئی ایسا ذریعہ کہ جہاں ہم ڈنڈی نہ مار رہے ہوں اور پھر کہہ رہے ہیں میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے ہیں. حق آئیں گے، جوت پھیریں گے، آقا کہیں گے جاؤ پہلے مار کے اسلے کو. نہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط. نبی علیہ السلام کی خدمت میں ننھا جوان سعد رضی اللہ عنہ اپنے چاچے کے ساتھ آتا ہے حضور کی مجلس میں. کچھ پڑھتا ہے، کچھ لکھتا ہے. بعض جگہ عمیر آیا، بعض جگہ سعد آیا، آتا ہے، پڑھتا ہے، چلا جاتا ہے. ایک دن چاچے سے کہنے لگا
स्कूल का वक्त हो गया, मकतब खुल गया, सोफा के चबूतरे पे चले। मैंने कहा आज भतीजे मुझे कुछ काम है, आप अकेले जाइए। मैंने कहा चाचा नसरुल्लाह की मजलिस छोड़ेगा, तालीमात मोहम्मदी से मुंह मोड़। उन्होंने कहा बेटे बस तू जा, मुझे आज काम है। वापिस जब घर आए, मैंने कहा चाचा आज तो कमाल ही कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा आज तो जन्नत को ऐसे उन्होंने बयान किया जैसे आंखों से देख रहे हो, और जहन्नम ऐसे बयान की जैसे उसके पास से गुजर रही हो। मैं तो हाथ खड़े करता हूं कि वो किताब भी हक जो उसकी जुबान से बयान हुई, और वो जुबान भी हक जिसने इस किताब को बयान किया, लाने वाला भी हक जो लाने का जरिया बना, और जिसकी किताब है वो भी हक है। ये कौन सी किताब थी? जिस मदरसे के अंदर पढ़ाई जाती है कुरान करीम। अब चाचा गुस्से में, हमने कहा ये छोटी सी उम्र का भतीजा, ओ मेरे भतीजे का क्या, अगर उसकी बात पर तेरा एतकाद ईमान है तो मैं तो नहीं करता। उन्होंने कहा क्यों? कहा उसकी बात पर अगर कोई एतबार और भरोसा करे तो हमारी अकल तो गधों से बदतर है। अब इतना सा था, उठ के खड़ा हुआ, कहा चाचा जुल्लास बिन सुवैद मुनाफिक तो नहीं हो गया? उन्होंने कहा तुझे आज पता लगा अंदर की बात का? मैं तो पहले दिन से साजिशी हूं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह मानने वाला नन्हा सा साहबी अपनी जगह से उठा। उसने रात का अंधेरा ना देखा, दिन का उजाला ना देखा, रोटी नहीं देखी, सालन पानी ना देखा, बिस्तरा आराम ना देखा, कपड़ा लत्ता ना देखा, अपने चाचा से मुंह मोड़ के खड़ा हो गया। चाचा तेरा हतमी फैसला है, रसूलुल्लाह की बात पर तू एतमाद नहीं करता का नहीं करता? चाचा फिर आज के बाद मैं तेरा भतीजा कोई नहीं, तो मेरा चाचा कोई नहीं। यहाँ लोग कहते हैं हमें क्या लेना कादियानियों से जी, हम तो सौदा लेते हैं वो जाने। खुदा पाक की कसम जब तू कादियानी की दुकान पे जाके खड़ा होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर से रोने की आवाज आती है। दुनिया के मालो मता के लिए, दुनिया के फायदे के लिए तुझे शर्म ही नहीं, तू किसके पास जाके खड़ा हो गया? माजरत के साथ भक्कर के गयूर मुसलमानों, मदरसा उस्मानिया में आने वालों, मैं सिर्फ आपसे अर्ज करके जाऊंगा, हम मानने में तो इंतहा कर रहे हैं लेकिन नबी को आज तक हमें पहचान नहीं सके। वजह क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, दारुल उलूम के अंदर उलमा इकराम का इजलास हुआ। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब धाड़े मार मार कर रोने लगे और फरमाने लगे लोगों झगड़े छोड़ दो, अब बताओ तुम हयात ममात से क्या निकाल लोगे? आज तक हमें यही नहीं पता लगा नबी अलैहिस्सलाम को खिराज अकीदत दुरूद व सलाम में हमने खड़े होकर पेश करना है कि बैठ के पेश करना है? जो बैठ के पेश कर रहा है वो खड़े होने वाले को नहीं मानता, जो खड़े होकर पेश कर रहा है वो बैठ के पेश करने वाले को नहीं मानता। 70 साल गुजर गए, बगैर इत्तफाक के लोग कब्रों के अंदर चले गए। किसी ने नबी को भक्कर में बुला लिया, किसी ने इस्माइल खान दरिया खान में बुला लिया। कोई कहता यहाँ नहीं वहां जाना पड़ेगा, कोई कहता नहीं जहां बुलाओ आ जाएंगे। ये झगड़ा चलता रहा, मस्जिदें तकसीम हो गई, इलाके तकसीम हो गए, मदरसे बदल गए, पार्टियां बन गई, तंजीमें बन गई, ओहदे बन गए, लेकिन मेरे अजीजों मौत का बुलावा आ गया। आज तक आपको मुझे अपना कल हाल ही समझ में नहीं आया है। किसी ने कह दिया अंगूठे चूमने से मुस्तफा मिलता है, किसी ने कह दिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने से मुस्तफा मिलता है। ये झगड़े इतनी बुनियाद पकड़ गए, इतना जोर पर पकड़ गए कि खुदाए पाक की कसम ईमान कुरान के फैसले अदालतों के अंदर होने लग गए। भक्कर के गयूर मुसलमानों, जाओ जाओ अपने इलाके के कब्रिस्तान में चले जाओ। जिस कब्रिस्तान में अम्मी दफन करके आए हो, जिस कब्रिस्तान में अब्बू जान को दफन करके आए हो, बहन भाई रिश्तेदार में से किसी को कब्रिस्तान में छोड़ के आए हो, जाके कब्रिस्तान में देख लो 7 कब्रें हैं। अहले हदीस की कब्र भी पड़ी है, सुन्नी की कब्र भी साथ है, तिरमिज़ी नक्शबंदी कादरी साथ पड़ा हुआ है, मेरे अजीजों देवबंदी साथ पड़ा हुआ है। जब वहां कब्रें इकट्ठी बन गई, तुम खुदा के घर में आके इकट्ठे क्यों सजदा नहीं करते हो?
کب تک اپنی نفرتوں کی آگ کی وجہ سے خدا کی مخلوق کو کلمہ ایمان سے دور کرتے رہو گے؟ اور میرے عزیزو یقین جانو، حویلی کے اندر اس اجتماع میں ابراہیم دیولا صاحب 20 منٹ تک میرے پاس بیٹھے رہے، میں ان کے پاس بیٹھا رہا، ہم آپس میں ہی باتیں کرتے رہے، روتے رہے، کہنے لگے مولوی صاحب بتاؤ اللہ اکبر، امت کہاں جا رہی، امت کا آنے والے وقتوں میں کیا بنے گا؟ بار بار کہہ رہے تھے افہام و تفہیم کی بات کیا کرو، اخلاق سکھایا کرو، لوگوں کو نبی کا کردار بتلاؤ تاکہ امت جہنم سے بچ کے جنت کے اندر جانے والی بن جائے۔ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کا سیکٹری، مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کا صدر ہو، کتنی بدنصیبی کی بات ہے مؤذن و امام ہو، کتنی بدنصیبی کی بات ہے مدرسہ چلانے والا ہو، کتنی بدنصیبی کی بات ہے ہر سال عمرہ کرنے والا، ہر سال حج پہ جانے والا ہو، کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے میرے عزیزوں اپنے ساتھ القاب لگانے والا، لیکن موت کے وقت کفل تو جا رہا ہے، کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے۔ کتنے زندہ باد کے نعرے سننے والے مردہ بادوں کے قبروں کے اندر چلے گئے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قبر کے اندھیرے سے ڈرایا۔ یقین جانو قبریں ساتھ ساتھ جڑی پڑی ہیں، ایک قبر کے اندر جنت کا باغ بنا پڑا ہے، دوسری قبر میں جہنم کا ایندھن بنا پڑا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ایک دوسرے کو پتہ نہیں ان کی قبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے میں نے ایمان سنایا، آپ نے میں نے ایمان بنایا کوئی نہیں، پہلی امتوں کے ذمہ ایمان لانا تھا، اس امت کے ذمہ ایمان لانے کے ساتھ 4 کام اور کر دیے۔ فرمایا اس امت کے ذمہ ایمان کا لانا، ایمان کا پکانا، ایمان کا بچانا، ایمان کا پھیلانا۔ غور سے بات سن لو، ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدے سے، ایمان پھیلے گا قربانیوں سے، اور رب کعبہ کی قسم ہے ایمان بچے گا ہجرت سے۔ جب تک 4 کاموں پہ امت کھڑی نہیں ہوگی، امت کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ چچا تیرا یہ آخری فیصلہ ہے؟ کہ ہاں میرا آخری فیصلہ ہے۔ کہ چچا پھر بتا، تو مجھے چاچا، میں تجھے چاچا کہوں یا نہ کہوں؟ چچا بتا میں تجھے تو مجھے بھتیجا کہے یا نہ کہے؟ کہ بیٹے بات تو وہی ہے، تو اس کی بات کو مانتا ہے، میں اس کی بات کو نہیں مانتا۔ کہ چچا پھر جا، تجھے تیری روٹی مبارک، تجھے تیرا کھانا مبارک، تجھے تیرا ناشتہ، تیرا منجا بستر مبارک ہو، آج کے بعد تیرا میرا تعلق ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر، ساری سہولتیں چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلے گئے۔ ابھی دربار برخاست نہیں ہوا تھا، صحابہ اکرام کچھ گئے کچھ بیٹھے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے، قدموں کو ٹاپتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ تیرا جو جلاس ہے نا، یوں نہیں کہا میرا چچا، کہ کمری والے وہ جلاس بن سویت ہے نا، وہ منافق ہو گیا۔ رحمت والے نبی نے ننھے مجاہد کی زبان سے لفظ سنا، حضور مسکرانے لگے۔ بعض روایت میں آیا اپنے چہرے پہ ہلکا سا ہاتھ مارا، فرمایا بڑوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے۔ کہنے لگا کملی والے واللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں ساری صداقت ہے، اس میں کوئی کذب جھوٹ کوئی نہیں۔ آپ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا۔ کیا کہنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جہاں مصطفیٰ وہیں ابو بکر ہے۔ نبی کی جب بھی نظر اٹھتی تھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرف اشارہ جایا کرتا تھا۔ کتنا مقام سمجھ گئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا، کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام سے پوچھا بتاؤ جب مجلس میں آقا جلوہ گر ہوا کرتے، بتاؤ تم نبی کا دیدار کتنا کرتے؟ سارے صحابہ کھڑے ہوئے کہ رب کعبہ کی قسم ہے اتنا ادب ہوا کرتا تھا، کسی کی سر اٹھانے کی جرت ہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ دیکھنا تو دور کی بات، نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ نبی کے یارو وفادارو،
کوئی ایسا تو ہوگا جو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں حضور کو دیکھتا ہو۔ صحابہ اکرام کہنے لگے دو ہستیاں ایسی تھی جو ہر وقت رسول اللہ کے چہرے پہ نظر رکھتی تھی، باقی سارے صحابہ سر جھکا کے بیٹھے ہوا کرتے تھے، وہ دو کون تھے؟ کہ نہیں یقین آتا جا کے دیکھ لو، جنہوں نے غار کے اندر بھی دیدار کیا آج ہمیشہ کے لیے مزار کے اندر بھی دیدار کر رہے ہیں۔ یہ دو ہیں ابو بکر و عمر، رحمت دو عالم کے سامنے گردن اٹھا کر سر اٹھا کے بیٹھا کرتے تھے۔ بعض اوقات تو ایسے ہوتا حضور ان کو دیکھ کے ہنسا کرتے، یہ رحمت والے نبی کو دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے۔ ابو بکر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا چچا منافق ہو گیا؟ اتنے لمبے لمبے سجدے، اتنی بڑی بڑی نمازیں، اتنا ذکر، اور میرے پیروں میں آ کے بیٹھنا۔ ابو بکر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے کا کیا کہہ رہا ہے کہ میرا چچا منافق ہو گیا، اس نے یہ بات کی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے کان سے پکڑا اور کہا چل بڑوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کہتے۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم ہادی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کے چچا نے کچھ اور کہا ہوگا، اس کی سمجھ میں کچھ اور آیا ہوگا، بچہ کچا ذہن ہے، اس کو عقل نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ٹھیک کہہ رہا ہے، روک کے کہنے لگا انکار نہیں کرتا، اگر میں نہ کہہ دوں تو صدیق کی صداقت پر حرف آ جائے گا۔ میں پچھلے دنوں حسینی صاحب ٹھل حمزہ میں حضرت مکی صاحب کے مدرسے میں تھا، تو وہاں کے شیخ الحدیث مولانا منظر صاحب نے مجھے ایک واقعہ سیدنا صدیق اکبر کا سنایا۔ پھر کہنے لگے مولانا پکی ٹھکی بات ہے، میں کتاب آپ کے حوالے کروں گا، مستند کتاب۔ وہ واقعہ میرے دل میں سناؤں نہ سناؤں۔ پچھلے دنوں ہمارا نقشبندی 2 روزہ اجتماع ہوا تو خاکوانی صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا حضرت یہ واقعہ میں نے اس طرح سنا، یہ حقیقت ہے؟ آپ فرمانے لگے میری نظر سے نہیں گزرا۔ تو ان کے جو خادم تھے بھائی جعفر کہنے لگے نہیں حضرت جی آپ نے تھوڑے دن پہلے تو یہ بیان کیا، آپ کی تقریر ہے، آپ نے بیان کیا، آپ نے فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہوگا، اور صدیق کی صداقت کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے ہیں، رحمت والے نبی کے یاران ساتھ ہے۔ ایک عورت آگے آئی، مائی کہنے لگی میرا بھی صدقہ قبول کر لو، میری بھی خیرات قبول کر لو، میری اوقات کوئی نہیں پیغمبر، تیرے قدموں پہ کچھ قربان سے کر سکو۔ آپ نے فرمایا کیا دینا چاہتی ہے؟ کہنے لگی کملی والا میرے گھر کے اندر گبرو جوان ہے جس نے میں ماں کا حلال دودھ پیا، کملی والے اسے اپنے ساتھ لے جا، اللہ کے راستے میں کٹ گیا میں شہید کی ماں کہلاؤں گی، اگر بچ کے گیا تو میں جنت کی وارث بن جاؤں گی۔ رحمت دو عالم نے قبول فرما لیا۔ اس قافلے کے اندر اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ جب رحمت والے نبی قافلے والوں کے ساتھ مدینہ طیبہ ہے، وہ عورت اللہ اکبر اپنے گھر سے باہر نکل کے آ گئی اور کہنے لگی کملی والے بتا میرا بچہ کہاں، اس کا کیا حال ہے؟ رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ماں کی ممتا کو میں مایوس کروں گا، کہیں بچے کی خبر سن کے ماں دنیا سے نہ چلی جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے آنسو سنبھالے، آپ نے فرمایا پیچھے صدیق ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی طرف دوڑی اور لپکی، کہنے لگے ابو بکر میں نے ان سے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، انہوں نے تیری طرف ریفر کر دیا، تیری طرف مجھے بھیج دیا، ابو بکر بتا میرا بچہ کہاں ہے؟ صدیق کہتے ہیں میں ہاں کروں یا نہ کروں، اگر میں کہہ دوں مر گیا تو ماں کا کلیجہ ٹوٹ جائے گا، اگر کہوں میں بچ گیا تو صدیق کی زبان سے جھوٹ نکل جائے گا۔ صدیق کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر میں نے اس بڑھیا سے کہا پیچھے آ رہا ہے، رب کعبہ کی قسم۔ صدیق کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ماں اپنے بچے کو گلے سے لگا کے کھڑی تھی، میں نے حضور کی طرف دیکھ کے چھگاڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صدیق تیری صداقت کو خدا نے قیامت کی صبح تک باقی رکھنا ہے، باقی واللہ عالم۔ جو بڑوں سے سنی بات آپ کو بتلا دی۔ اگر آج کے دور کا میرے عزیزو، آج کے دور کا اگر لڑکی کا لڑکا بنا سکتا ہے تو صدیق اکبر تیری ذات کے کیا کہنے ہیں؟ اور سنا دوں تھوڑا سا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو میرے نظر میرے عزیزو اللہ اکبر، دو سو رہے،
الہ العالمین عثمان غنی بھی تو داماد ہے، پروردگار عالم حضرت علی المرتضیٰ بھی تو فاطمہ کا شوہر حسین کا ابا ہے، ان کا حق زیادہ تھا، سیدہ عائشہ کا حق زیادہ تھا، خدیجہ حفصہ کا حق زیادہ تھا، کملی والے حسین حسن کا حق زیادہ تھا کہ روزہ انور میں نانے کے ساتھ رہتے، داماد کا حق زیادہ تھا سسر کے ساتھ رہتا، اللہ اکبر، بنوئی کے ساتھ سسر رہتا، عمر اللہ اکبر، کملی والے یہ دو کیوں سلائے؟ فرمایا عبدالحنان بھکر والوں کو بتا دینا یہ دو عام نہیں ہے، ان میں ایک صداقت والا، ان میں ایک غیرت والا ہے، الہی ان دونوں کو کیوں سلا دیا؟ فرمایا صداقت والے کو یوں سلایا کہ اس کے ہوتے ہوئے جھوٹا اس کے روزے پہ جا نہیں سکتا، اور غیرت والے کو یوں سلا دیا اس کے ہوتے ہوئے کوئی بے غیرت میرے نبی کے روزے پر نہیں جا سکتا۔ کوئی مذاق ہے روزہ انور پر جا کر سلام پڑھنا؟ یہ اپنے بس کی بات ہے؟ ہوتی تو 3 سال ہو گئے، جا کے دکھاؤ۔ اور خدا کے واسطے موت سے پہلے اللہ سے منوا لو کہ اللہ ایک مرتبہ حاضری کر دے۔ فتویٰ میرے پر نہ لگانا، اگر میں آپ اور اپنی طرف سے عرضی اللہ کے دربار میں دوں، یا اللہ ہم تجھے درخواست کر رہے ہیں، اس عرضی پہ لکھ کے دے رہے ہیں، ہماری طرف سے ہمارے نبی کو کہہ دے کہ بھکر کے اندر مولانا عثمانی صاحب کے مدرسے میں جامعہ عثمانیہ میں تیرے استاد بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، اللہ کو یا رسول اللہ، اللہ سے اللہ یا میرے اپنے نبی سے کہہ دے کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہمارے سے گستاخی ہو گئی، یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہمارے سے غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کے حکم آپ کی تابع داری نہ کی، کملی والے ایک مرتبہ معاف کر دے، ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، ابا سے زیادہ پیار کرنے والا، یا اللہ اپنے نبی کو ہماری سفارش کر دے، اپنے نبی کو ہمارا حکم کر دے، اپنے نبی کو اللہ اپنا حکم کر دے کہ ایک مرتبہ اپنے عاشقوں کو معاف کر دے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے والوں کو معاف کر دے، اور ایک مرتبہ معاف کر کر اپنے روزے پر آنے کی اجازت دے دے، تیرے روزے کی جالیوں کے اوپر ہماری نظر پڑ جائے گی، رب کعبہ کی قسم غلامان محمد کا دنیا آخرت کا کام بن جائے گا۔ ترسے پڑے مرے پڑے، ہمارے پاس وسیلہ تو تھا، صدقہ تو تھا، وہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے چھن چکا۔ ہماری ایئر لائن کا رخ مکہ مدینے کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے، ہونے کی کوشش ہوتی ہے، فرشتہ رخ موڑ کے پرے کر دیتا ہے، عراق چلے جاؤ، انگلینڈ چلے جاؤ، برطانیہ جاؤ، لیکن جب تک تم نبی کو پہچانو گی نہیں، تمہیں نبی کے مدینے میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ پرسوں ترسوں میں ایک جلسے کے اندر بیٹھ کے بات کر رہا تھا، میں نے کہا مجھے اس آدمی سے گلہ کوئی نہیں جو سنت رسول کٹواتا ہے، مجھے تو دکھ اس کے ہاتھوں پر ہے جو نبی کی سنتوں کو روزانہ اجاڑتا ہے۔ وہ میرے نوجوانوں ایمانداری سے بتاؤ، جو حضور کی سنت پہ اس طرح چلائے گا، کیا اس کے ہاتھ میں حضور ہو جائے کوثر کا پیالہ پکڑائیں گے؟ ابھی جب میں نے بات کی ایک آدمی کی کوک نکلی، چیخ نکلی، ممبر پر آ کر ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا عبدالحنان آج توبہ کر لی، تو گواہ ہو جا، آج کے بعد گلا تو کٹ سکتا ہے، محمد کی سنت پہ اس طرح نہیں چلے گا۔ اور آپ یقین جانو اس کی توبہ پر آپ میں راضی ہوئے نہ رہے، لیکن اللہ اس کی توبہ پہ ضرور راضی ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خدا پاک کی قسم کافروں کے نبی کے یاروں کو پہچان گئے، ہم آج کے رسولوں کے نبی کے یاروں کے گستاخ بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے، شام کی منڈی میں آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، اتفاقاً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سے مارا، وہ مر گیا، سارے شامی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پڑ گئے، جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کہیں مجھے جائے پناہ مل جائے، ابھی کلمہ کوئی نہیں پڑا، عمر نوجوان ہے، گبرو جوان ہے، اللہ غنی۔ ایک راہب نے اپنے معبد خانے میں اپنے چرچ کلیسا کے باہر دیکھا کہ شور غوغا ہو رہا ہے، ہٹو بچوں کا نعرہ لگ رہا ہے، آپ نے اس راہب نے جناب عمر کا چہرہ دیکھا، اپنے گھر کی دروازے سے 4 قدم آگے آیا، حضرت عمر کا چہرہ دیکھا، جلدی سے اپنا دروازہ کھولا، حضرت عمر کو اشارہ کر کے کہنے لگا اندر آ جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی عمر حضرت عمر نہیں ہے، ابھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، ابھی عمر
میرے عزیزوں نبی علیہ السلام کا اللہ مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے, راہب نے دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگا کیوں بھاگ رہے ہو, کہ یہاں سے نوجوان گزرا ہوگا, چلو چلو یہاں تمہیں اس کا کیا لینا, چلو چلو آگے جاؤ. اس کی عزت کرتے تھے, سارے لوگ آگے دوڑ گئے. وہ اپنے کمرے میں اپنے گھر میں آیا, حضرت عمر کا ماتھا غور سے دیکھنے لگ گیا, کہنے لگا اگر اجازت ہو ناراض نہ ہو تو اپنا ہاتھ دکھائے گا. حضرت عمر کہنے لگے کیا دیکھ کے کہے گا, میں اقرار کرتا ہوں میرے سے قتل ہو گیا, کہ میں یہ نہیں دیکھتا تو قاتل ہے مقتول ہے, بلکہ مجھے اپنا ہاتھ دکھا. حضرت عمر کا ہاتھ دیکھا, ہاتھ دیکھ کے رونے لگ گیا, جلدی سے کاغذ قلم لے کے آیا کہ عمر اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس کاغذ پہ لکھ دے, اللہ جب